اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، کہ جب ہم کافروں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے متعلق مکر کرنے لگتے ہیں یا اپنی چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو چال ہے وہ سب سے تیز تر ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر تیز چال چلنے والا ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں، یکتبونا، لکھتے جاتے ہیں، ما تمکرون، جو تم چالیں چلتے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تمہیں لے جاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے تم کو؟ خشکی میں چلاتا ہے، تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو انہیں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ والذی، اللہ تعالیٰ ہی ہے، یسیرکم، جو تمہیں سیر کراتا ہے یا لے کے جاتا ہے، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندروں میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اور جہاں تک کہ تم ہوتے ہو، کشتیوں میں ہوتے ہو، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ موافق ہوا کے ساتھ چلاتا ہے۔ فارحوا بہا، پھر وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جب موافق ہوا ہوتی ہے، جس طرف انہوں نے جانا ہوتا ہے اس طرف چلتی ہے تو بڑے روانی سے سفر طے ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، جب آتی ہے اس کے پاس ہوا تیزی سے، یعنی آندھی کی صورت میں آتی ہے۔ وجاءہم الموج، اور آتی ہیں ان پر موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ اس سے گھیر لیے گئے ہیں۔ دعا اللہ، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، تو اللہ ہی کے دین کے لیے وہ مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ خالص وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی اللہ کا اس وقت شریک نہیں ٹھہراتے، اور کہتے ہیں انجیتنا، اگر تو ہمیں نجات دے دے اس سے، من ہذہ، اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اس وقت وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے جو انہوں نے شریک بنائے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ فلما انجاہم، پھر جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے نجات دے دیتے ہیں تو وہ اسی کو سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔
یا ایھا الناس، اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری سرکشی جو ہے، علی انفسکم، تمہاری اپنی ہی جانوں کے لیے ہے، متاع الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو بارش کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات پیدا ہوئی، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور وہ لہلہا اٹھی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، اور ہر کسی کا دل خوش ہوتا تھا دیکھ کے کہ اب ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ فراغ رزق دے گا۔ تو پھر جب زمین والوں نے یہ سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کو کاٹنے پر قادر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا۔ اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ وہ تو ایسے ہو گیا سب نیست و نابود ہو گیا۔ کأن لم تغن بالامس، تو اس طرح لگتا تھا کہ گویا کہ وہاں کبھی کچھ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے، اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ اس بھلائی میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ولا یرہق، اور ان کے یرہق وجوہہم، اور ان کے چہروں کو سیاہی نہیں ڈھانپے گی۔
वला यरहकु वजूहकुम कतारुन वला ज़िल्लत, और न ज़िल्लत उन पर अल्लाह भेजेगा, ना उन पर ज़िल्लत छाएगी, ना स्याही उनके चेहरों को ढांपेगी। उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फ़ीहा खालिदून, यही लोग जो हैं जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कसबू सय्यात जज़ाउ सय्यातिन बेमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्लत। वल्लज़ीना कसबू, और जिन लोगों ने कमाई बुराइयां ही बुराइयां, यानी बुरे ही बुरे काम किए अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें कैसे बदला देगा अल्लाह? जज़ाओ सय्यातिन बेमिस्लिहा, तो उनको उनकी बुराइयों का उतना ही बदला देगा जितना उन्होंने बुराई की होगी। और उनके चेहरों को ज़िल्लत ढांप लेगी। तो उनको अल्लाह के अज़ाब से कोई भी नहीं बचा सकेगा। अल्लाह के सिवा कोई उनको नहीं बचा सकेगा अज़ाब से। मालूम मिनल्लाहि मिन आसिम, मालूम नहीं है मिनल्लाहि, अल्लाह के सिवा मिन आसिम, कोई भी उनको बचाने वाला। कन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़िताअम मिनल लैल मुज़लिमा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ढांप लिया है उनके चेहरों को रात के टुकड़ों ने, अंधेरे टुकड़ों ने, काले टुकड़ों ने उनके चेहरों को ढांप लिया हो। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहे। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाला शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून। और जिस दिन हम सबको जमा करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस दिन हम सबको जमा करेंगे वो रोज़े क़यामत होगा। तो सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, तो वो लोग कहेंगे जो जिन्होंने शिरक किया होगा, उनसे हम कहेंगे, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम उनसे कहेंगे जिन्होंने शिरक किया, तुम और तुम्हारे शरीक अपने अपनी जगह ठहरे रहो। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम, और कहेंगे हम जिन्होंने शिरक किया उनसे कि तुम अंतुम व शुरकाउकुम, कि तुम अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम, तुम अपने अपनी जगह पर ठहरे रहो। अंतुम व शुरकाउकुम, तुम और तुम्हारे शरीक सब अपनी अपनी जगह पर ही ठहरे रहो। फ़ज़य्यलना बैनहुम, फिर हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे। तो वक़ाला शुरकाउकुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, तो वो उनके शरीक जो हैं वो कहेंगे कि तुम तो हमारी इबादत नहीं करते थे, हमें तो मालूम ही नहीं कि तुम हमारी इबादत करते थे। बल्कि तुम हमारी इबादत करते ही नहीं थे। वो नालिका तबलु कुल्लुन नफ्सिम मा असलफत वरुद्दू इल्लाहि मौलाहुमुल हक़ वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। और इनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, चुनाचे हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही काफ़ी है, गवाही देने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल ही गाफिल हैं।
یا غافل تھے ہم۔ وہاں ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے جاتا رہے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے؟ یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں پوچھئے ان سے کہ تمہیں کون رزق دیتا تھا زمین اور آسمان میں سے، اور کون تھا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک، وَمَن یخرج الحی، اور کون نکالتا تھا زندہ کو مردہ سے، اور کون نکالتا تھا مردے کو زندہ سے، وَمَن یدبر الامر، اور کون فیصلے کرتا تھا، کاموں کا انتظام کرتا تھا یا فیصلے کرتا تھا۔ فَسَيَقُولُونَ، تو پھر وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللہ، وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ ہی کرتا تھا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ فرما رہے ہیں تو پھر آپ کہیں تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تو ہے اللہ تمہارا جو سچا رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا ضلال، تو پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہی تو پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ وانا تصرفون، پھر تم کہاں مارے پھرتے ہو؟ کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح سے آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ کل، آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں مارے پھرتے ہو، اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے جو ہے، حل من شرکائکم،
کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یہدی جو کہ ہدایت کے راستے پر چلائے الحق حق کی طرف جو کہ اس راستے پر چلائے جو کہ حق کی طرف جاتا ہے قل اللہ یہدی للحق کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے یا حق کے راستے پر چلاتا ہے افمن یہدی الحق کے احق ایتبع امن لا یہدی الا یہدا فما لکم کیف تحکمون۔ تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو یا وہ حقدار ہے جس کی جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کو حق کی ہدایت دینی چاہیے۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اور کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو کہ پہلی کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے، وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں تفصیل ہے اس کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یقولون افطرہ، کیا کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ قل فاتو، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ لے آؤ بصورت مثلہ ہی، اس طرح کی ایک کوئی صورت بنا کر لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا تم اور جس کو بھی بلانا چاہو اپنی ہیلپ کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما لم تحیطوا بعلمہ، ولما یاتہم تاویلہ، تو انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ احاطہ نہ کر سکے۔ لم یحیطوا بعلمہ، وہ اپنے علم کی بدولت اس کا احاطہ نہ کر سکے، ولما یاتہم تاویلہ، اور جب ان کے پاس اس کی تعویل بھی آ گئی، حقیقت بھی اس کی کھل گئی، تو پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوگا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح
ان سے پہلے قوموں نے بھی یا قریش سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی جھٹلائے تھے اپنے اپنے نبیوں کو. منظور کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھو ان کا ظالموں کا انجام کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. تو آپ کا رب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے جو قرآن پر ایمان لے آئے اور کچھ ایسے تھے جو ایمان ہی نہیں لائے. تو اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں نا تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي أَعْمَالِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ. تم بری ہو اس سے جو میرے اعمال ہیں، تم میرے اعمال کا تم سے بات پرس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا میرے اعمال کے متعلق تم سے. وَأَنَا اور نہ میں، وَأَنَا بَرِیٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں اسے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو نا، میں اس سے بری ہوں. تمہارے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، نہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.